السلام علیکم، مجھے یہ بتائیے گا کہ اسٹریس اور ڈپریشن کے حوالے سے ایک سادہ سا سوال ہے، اس کا اگر سمپل طریقے سے آپ جواب دیں گے نا تو شاید ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ آپ یقین کریں کہ اسٹریس اور ڈپریشن کا اس وقت یہ وہ ہے ایشو ہے کہ جابز نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت سچویشن کیا ہے، خاص طور پہ اگر ڈیر عثمان خان کو اسپیسیفکلی دیکھیں، بہت بری حالت ہے۔ لوگ ہر طرح سے ایموشنلی ڈپریشن میں جا رہے ہیں، فائنینشلی الگ سے جا رہے ہیں۔ تو ان دونوں سے بچنے کے لیے کیا طریقہ ہے ان دونوں سے بچنے کا؟ لیکن سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ حقیقت پسند بن جائیں۔ ہم اگر چونکہ یہ لفظ چونکہ ہم ویسے نارملی تو سب یوز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن تحقیق کی دنیا میں پھر یہ سارے لفظ اپنی ایک الگ پہچان رکھتے ہیں۔ اسٹریس ایک الگ چیز ہے، ڈپریشن ایک الگ چیز ہے، ٹینشن جس کو ہم کہتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے، اور یہ ساری چیزیں بڑی مختلف ہیں۔ انگزائٹی ایک الگ چیز ہے، اور پھر اسی طرح پینک الگ چیز ہے۔ تو ان سب کی الگ الگ ڈیفینیشنز ہیں۔ لیکن بہرحال میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ میں ایک طالب علم کی حیثیت سے یہ چیز سمجھتا ہوں کہ جب حقیقت پسندانہ رویے معاشرہ اختیار کر لیتا ہے، چاہے وہ مذہبی سطح پہ ہو، چاہے سماجی سطح پہ ہو، یا پھر وہ ظاہر بات ہے فائنینشیل سطح پہ ہو، تو چیزیں دے اسٹارٹ میکنگ سینس۔ جو گیپ ہوتا ہے، یعنی آپ کا ایکچوئل وہ آپ کی ڈیزائر، اس کے بیچ میں جو گیپ ہوتا ہے، اکثر یہ چیز آپ کو اسٹریس میں ڈال دیتی ہے۔ یعنی آپ کے خواہشات کی دنیا جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ ہوں، اور جو آپ حقیقت میں ہیں، تو ان بیچ کا جو گیپ ہوتا ہے اکثر اوقات یہی چیز آپ کو ایک ویشیس سرکل میں ڈال دیتی ہے۔ معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک تو آپ کو انتہا درجے کا حقیقت پسند ہونا چاہیے۔ اگر آپ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں تو مڈل کلاس میں جا کے شادی کریں، اپر کلاس میں نہ جائیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لوور مڈل کلاس میں ہیں تو آپ لوور مڈل کلاس سے اپر مڈل کلاس کی طرف اپنا رجحان رکھیں کہ میں نے پہلے وہاں تک جانا ہے، پھر میں نے اپر کلاس کے ساتھ کمپیریزن کرنا ہے۔ سوشل میڈیا ٹریپ سے نکل آئیں، لوگوں کی زندگیوں پر فوکس کرنا چھوڑ دیں۔ ان میں سے اگر پازیٹیوٹی نہیں نکلتی تو ان کی ریلز دیکھنا، ان کے اسٹیٹس دیکھنا، اور ان کے فیملی ولاگ دیکھنا، فیملی ولاگنگ دیکھنا آج کل، تو یہ چیزیں صرف اور صرف آپ کو اسٹریس میں ڈال سکتی ہیں۔ سوشل میڈیا کا یوز میں اپنے پاس منیملسٹ، میرے پاس اپلیکیشن ہے جو میری تمام اپلیکیشن کو قید رکھتی ہے۔ یعنی مجھے بتا دیے کہ آپ نے آج 5 منٹ گزارے، آپ 10 منٹ، تو اپنے ٹائم کو ان چیزوں پہ لگانا۔ محنت، میں آپ کو ایمان سے بتاؤں، محنتی بندہ، کاوش کرنے والا بندہ کبھی ڈپریس نہیں ہوتا۔ یہ ہر وہ بندہ ہوتا ہے جو سوچتا زیادہ ہے اور کام کم کرتا ہے، تو وہ ڈپریشن کی سائڈ پہ جا رہا ہوتا ہے۔ میں کلینکل ڈپریشن کی بات نہیں کر رہا ہوں جہاں پر آپ کو باقاعدہ سائیکیٹرسٹ اور سائیکالوجسٹ کی طرف جانا ہوگا، جو کہ میں بالکل بھی نہیں ہوں۔ میں ایک تحقیق کی نگاہ سے ان سب چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، اور بہرحال لوگوں کے ساتھ میری جو انٹریکشن ہے تو ظاہر بات اپنے کلینکل سائیکالوجسٹ کے پاس ہی جانا ہے۔ لیکن میں اپنی فیلڈ کے لحاظ سے یہ آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں کہ سافٹ سکلز کے لحاظ سے یہ کمنٹ کر سکتا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ جو آپ کنٹینٹ دیکھ رہے ہیں، تو پہلے تو اس کو دیکھیں کہ آپ کیا چیزیں دیکھ رہے ہیں، کن چیزوں سے آپ سیکھ رہے ہیں، کن لوگوں کو اپنے آئیڈیل بنایا ہوا ہے، کہاں سے سورسز آپ آئیڈینٹیفائی کریں جہاں سے سٹریس آ رہا ہے۔ یعنی جب آپ سورسز آئیڈینٹیفائی کر لیں گے، ان کو رائٹ ڈاؤن کر لیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بڑے فنی سے سورسز ہیں جن کو دیکھ دیکھ کے آپ اپنا کمپیریزن ٹریپ میں پھنسے ہوئے ہیں، اور وہاں سے آپ چیزوں کو لے رہے ہیں۔ ایک تو یہ معاملہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایموشنلی جو ڈپریشن ہے، ایموشنلی ریلیشن شپ کے حوالے سے ہوتا ہے، فیملیز کے ایشوز کی وجہ سے، تھوڑا سا اس کو کم کرنے کے لیے کیا کریں؟ ریور ویو سائڈ پہ جا کے 2 گھنٹے بیٹھ جائیں، کیا بہتر ہے میڈیٹیشن کریں، عبادت، اپنا تعلق اللہ کے ساتھ بہتر کریں۔ اس کے علاوہ اپنا ایک فرینڈ سرکل بنا لیں۔ لوگوں کو دور ہوتے جا رہے ہیں سوشل میڈیا کی دور میں، آپ لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کریں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پہلے تو خود علم حاصل کرو، یا پھر خود ان کے پاس جاؤ جنہوں نے حاصل کیا ہوا ہے، یعنی جو لوگ جانتے ہیں۔ تو تھوڑا سا میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بڑوں کی صحبتیں ختم ہو چکی ہیں، تو تھوڑا سا بڑوں کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو ڈسکس کرنا، ان کے آگے اپنے مسئلے رکھنا، تھوڑا سا خود کو ورنیبل سمجھنا اور فیل کروانا اور شیئر کرنا، تو میرے خیال میں یہ بھی ایک بہتر اسٹریٹجی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ چونکہ کیس ٹو کیس ڈفرینٹ کرتا ہے، کہ یہ بڑا ویرنگ ٹرم ہے کہ کس وجہ سے کون سا انسان پریشان ہے، لیکن پریشانی بذات خود ایک ہی فینومینا ہے۔ یعنی پریشان لوگ ایک طرح سے ہی ہوتے ہیں کہ ایموشنلی وہ کس ٹرموائل سے نوعیت گزرتے اس کی ہیں، الگ ہو سکتی ہے، وجوہات مختلف ہو سکتی ہیں، کازز ڈفرینٹ ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو بہرحال کیس بائی کیس بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ آپ اپنے آپ کو حقیقت پسند رکھیں گے، اور پھر اپنے آپ کو ذرا سمجھیں گے، اور خدا کی اسکیم کو سمجھیں گے کہ آپ دنیا میں آئے کس اسکیم سے ہیں۔ آپ دنیا میں ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، آپ جنت میں نہیں آئے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ سے لوگ چھینے جائیں گے، یہ وہ جگہ ہے جہاں نوکری چھینی جا سکتی ہے، یہ وہ جگہ ہے جو اسٹرگل کی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انصاف نہیں ملتا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر انسانی قانون ضرور بنے ہوئے ہیں، لیکن وہ انصاف کا ہاتھ آپ پورا سے نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ محبت کے بدلے بے وفائی آپ کو ملے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں محنت کے بدلے آپ کو ڈیموشن ملے گی، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر کسی کو خوش کرنے کے چکر میں وہ آپ کے لیے کوئی اور پالیسیز بنا رہا ہوگا آپ کو
लताड़ने के लिहाज से। जी तो ये दुनिया है, वेलकम टू द रियल वर्ल्ड। ये वो दुनिया है। तो अगर आप इस दुनिया में आ चुके हैं और खुदा की स्कीम ये है कि खुदा ने खुद ये चीज आपके लिए फैसला कर दिया, ये इम्तिहान की जगह है, वक्ती तौर का इम्तिहान है, और इसके बाद की जो दुनिया है वो बहुत खूबसूरत खुदा मानता है। तो यहाँ पर किस चीज का असर आप पे कितना होना चाहिए, आप पहले ये अपने लिए डिफाइन कर लें। बिल्कुल क्या एक स्ट्रगल से 2 टाइम की रोटी आप नहीं अरेंज कर सकते? मेरे ख्याल में अगर आप मेहनत करें तो कुछ ना कुछ हो पाएगा। कर सकते लेकिन फिर अगर आपके ख्वाहिशात बहुत ज्यादा हैं और आपकी मेहनत बहुत कम है, तो फिर इस चीजों को भी देखने की, चीजों को किस तरह आपने सेट रखना है। लेकिन बहरहाल इम्तिहान की जगह है, खुद को मुसलसल काविश कोशिश में रखें, और फिर मैंने मेहनती लोगों को कम डिप्रेस देखा। ये बहुत अच्छी बात की आपने। हाँ, मेहनती लोगों को वैसे ही यूजुअली वो इतने ही बिजी होते हैं कि वो डिप्रेशन में कम ही होते हैं।